اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 383 اور 384 میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی اذان کی آواز سنو اسی طرح کلمات دہراؤ جس طرح مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے لیے وسیلے والی دعا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ آخر تک۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اذان کے فوری بعد درود و سلام پڑھنے کا حکم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اذان کے ساتھ درود و سلام صحابہ میں سے کس نے پڑھا؟ تو میں کہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صراحتاً حکم دیا ہو تو کس صحابی کی مجال ہے کہ وہ اذان کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھے، اذان کے بعد درود و سلام نہ پڑھے؟ لہذا ہمارا تو یہ یقین ہے کہ صحابہ کرام اذان کے بعد درود و سلام پڑھا کرتے تھے، کیونکہ پڑھنے کا حضور نے حکم دیا۔ لہذا حضور نے حکم دیا، صحابہ پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے در مختار علامہ علاء الدین الحصکفی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ در مختار کے اندر فرماتے ہیں التسلیم بعد الاذان حدث فی ربیع الاخر سنہ 781 فی عشاء لیلۃ الاثنین ثم یوم الجمعۃ ثم بعد 10 سنین حدث الکل الا المغرب ثم فیہا مرتین وہو بدعۃ حسنۃ۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ الدر المختار جلد 2 صفحہ نمبر 70 پہ یہ فرمایا کہ باقاعدہ طور پر ایک سرکاری سطح پر صلاۃ و سلام کا آغاز ہر اذان کے بعد سرکاری سرپرستی میں 781 ہجری بروز پیر عشاء کی اذان میں ہوا، اس کے بعد جمعہ کی اذان میں، اور اس کے بعد تمام اذانوں کے اندر اذان کے بعد درود و سلام رائج ہوا۔ یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے در مختار لکھی ہے۔ اور اس کے حاشیہ پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا یعنی باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں اذان کے بعد درود و سلام کی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین ایوبی کے حکم سے ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی آج ایجاد نہیں ہوا۔ اذان کے بعد درود و سلام زمانہ قدیم سے اور زمانہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ علامہ محمد بن عبد الرحمن السخاوی حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدیع کے اندر صفحہ نمبر 383 کے اوپر انہوں نے ایک باب اور عنوان قائم کیا ہے اما الصلاۃ علیہ بعد الاذان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اذان کے بعد۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے جو روایت ہے اس کو نقل کرنے کے بعد آخر میں تکملہ کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 394 پہ قد احدث المؤذنون الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقب الاذان للفرائض الخمس الا الصبح والجمعۃ فانهم يقدمون ذلك فيهما على الاذان والا المغرب فانهم لا يفعلونه غالبا لديك وقتها۔ آپ فرماتے ہیں کہ مؤذنین نے اذان کے بعد درود و سلام
پڑھنا شروع کیا پانچوں نمازوں کے لیے، شروع میں صبح اور جمعے کے علاوہ اور بعد ازاں، کیونکہ صبح کی اذان اور جمعہ کی اذان میں شروع میں درود پڑھتے اور باقی اذانوں کے اندر بعد میں پڑھتے۔ وَإِلَّا الْمَغْرِبَ، سوائے مغرب کے، فَإِنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ غَالِبًا، مغرب کے اندر درود و سلام نہ پڑھتے غالباً اس وجہ سے لدئی کے وقت کی تنگی کے پیش نظر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق اور تائید کی ہے کہ مؤذنین کا یہ وطیرہ ہے، وہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں۔ البتہ پہلے بھی جائز ہے، جیسا کہ اس میں آ گیا کہ صبح اور جمعہ کے اندر پہلے پڑھتے تھے، پہلی اذان میں آغاز کے اندر اور باقی اذانوں میں بعد کے اندر۔ اور اس کا حکم کس نے دیا؟ کانا ابتداء حدوث ذالک فی ایام سلطان الناصر صلاح الدین ابی المظفر یوسف ابن ایوب و بامرہ، یہ سلطان ناصر الدین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حکم سے یہ قاہرہ میں اور پورے مصر میں اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بعض تواریخ میں دیکھا ہے ایک بزرگ جنہوں نے عشاء کے وقت اذان کے بعد درود و سلام سنا اور بڑے تعجب کا اظہار کیا، اسی رات سوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ اذان کے بعد جو درود و سلام پڑھا گیا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، لہذا آپ نجم تنبزی جو اس علاقے کا محتسب نگران ہے اس کے پاس جا کر اسے یہ بتاؤ، میرا پیغام دے دو کہ ہر اذان کے بعد یہ درود و سلام ہونا چاہیے۔ تو وہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی شیخ نجم تنبزی اس محتسب نگران علاقہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنے خواب کے متعلق بتایا۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آقا علیہ السلام نے میرے نام اپنا پیغام بھیجا ہے۔ پھر اس نے بھی مؤذنوں کو حکم دیا کہ ہر اذان کے بعد درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا ہے، لہذا یہ مستحب عمل ہے۔ آخر میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں وَالصَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، کہتے ہیں درست بات یہ ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور حسن نیت کی وجہ سے اس کے کرنے والے کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور یہی بات علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں کہی، اور یہی اسی کی تائید علامہ شامی نے رد المختار فتاوی شامی کے اندر کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، صحابہ کا اس پر عمل ہے، اور علماء اسلام 1400 سال سے اذانوں کے بعد درود و سلام پڑھتے چلے آئے ہیں۔ البتہ پہلے بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اذان کے بعد پڑھنے میں ہے، اذان کے بعد پڑھنے کے بارے میں ہے، لہذا بہتر اور مستحب اور سنت یہی ہے کہ آخر میں ہی پڑھا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ اور الحمدللہ میری مسجد میں بھی اذان کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، لہذا اب تو کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان آ گیا، اور جب حضور کا فرمان آ جائے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، پھر وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پر اپنی رائے اور قیاس کو دخل نہیں دیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اب چاہیے کہ ہر مسلمان اذان کے بعد درود و سلام پڑھا کرے، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک بار پڑھ لے، 2 بار، جتنی مرتبہ بھی پڑھ لے گا تو یہ صلاۃ والسلام مستحب ہے۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔